الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل آخرتنا خيرا ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، کہ جب آپ سے یہ کہا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فَقُلْ، آپ جواب دیں بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ میں نے اپنے رب کو اس کی آیات اور اس کی مخلوقات سے پہچانا. میں نے اپنے رب کو دو چیزوں سے پہچانا. ایک، میں نے اللہ تعالی کو اس کی آیات سے پہچانا، اس کی نشانیوں سے پہچانا، اور دوسرا میں نے اللہ تعالی کو اس کی مخلوقات سے پہچانا. مخلوقات، مخلوقاتن کی جمع، یعنی وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے. تو پیدا شدہ چیز صرف ایک نہیں بلکہ بہت ساری ہیں، انہی کو مخلوقات کہیں گے. اور اسی طرح سے آیہ، یہ آیہ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع آیات. دو چیزوں سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. ایک، میں نے اللہ تعالی کو اس کی آیات سے پہچانا، اور دوسری چیز میں نے اللہ تعالی کو مخلوقات سے پہچانا. میں نے اللہ تعالی کو اس کی آیات سے پہچانا، اور میں نے اللہ تعالی کو اس کی نشانیوں سے پہچانا. آیات سے اور مخلوقات سے پہچانا میں نے اپنے رب کو. نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان آیات کے ذریعے میں نے پہچانا، اور پھر میں نے دوسری چیز جو ہے وہ پہچانا مخلوقات کے ذریعے سے اپنے رب کو. اور وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ کی آیات میں سے اللیل والنہار، رات اور دن ہے. رات اور دن اللہ کی آیات میں سے ہیں. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی اللہ تعالی کی آیات میں سے ہیں، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں. آیات جو ہیں، نشانیاں، اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانیاں، اللہ تعالی کے رب ہونے کی جو نشانیاں ہیں،
آیات وہ دو قسم کی ہیں. ایک آیات کونیہ. آیات کونیہ یعنی کائنات کی نشانیاں. کون یعنی کائنات، کونی آیات. اور دوسری جو ہے وہ ہے شرعی آیات. کونی آیات جن کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، مثلا ساتوں آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، پہاڑ، درخت، سمندر. یہ ایسی آیات ہیں، یہ ایسی کائنات کی نشانیاں ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے. ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، درختوں کو اور سمندروں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان کو نشانیاں کہا گیا، ان کو آیات کہا گیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آسمان، زمین، سورج، چاند وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دلالتیں ہیں، یہ دلیلیں ہیں. یہ چیزیں دلیل ہیں کس پر؟ یہ چیز ہے دلیل خالق پر، کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. آسمانوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، سورج کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے، چاند کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے، اور پہاڑوں کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، سمندروں کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، درختوں کا بنانے والا کوئی ضرور ہے. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا خالق کوئی ضرور ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں خالق کی، یہ نشانیاں ہیں پیدا کرنے والے کی، کہ ان کو کسی نے پیدا ضرور کیا ہے. اور کائنات، ساری کی ساری کائنات جانتی ہے کہ کائنات کے اندر کسی کو بھی یہ چیزیں بنانے کی طاقت نہیں. کائنات کے اندر یہ چیزیں بنانے کی کسی کی طاقت نہیں ہے. کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، فرشتہ ہو، سب کے سب عاجز ہیں ان چیزوں کو بنانے سے. ان چیزوں کو کائنات کے اندر مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں بنا سکتا. جو دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا بنانے والا وہ ہے جو سب سے جدا گانا ہے. ان کا بنانے والا وہ ہے جو ان سب سے مختلف ہے، اور جو ان سب سے بڑھ کر ہے، اور جس کی طاقت ان سارے لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی یہ چیزیں نہیں بنا سکتا. تو گویا کہ یہ خالق کی دلیل ہے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے میں نے پہچانا اپنے رب کو. میں نے ان چیزوں پہ غور کیا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ رب العالمین کتنا بہترین انداز میں کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اسی طرح سے والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، یہ ان میں لآیات، نشانیاں ہیں،
نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ ان کا کوئی ضرور خالق ہے. جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے، فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ. تعجب ہے کہ کیسے نافرمانی کی جائے اس معبود برحق کی، یا کیسے کوئی انکار کرنے والا اس کا انکار کرے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، حالانکہ ہر چیز کے اندر اس کی ایک نشانی ہے، تدل، جو دلیل ہے اس بات کی، علی انہ واحد، کہ وہ اکیلا ہے. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ فِي الْوَرَى شَاهِدٌ، اور اللہ رب العالمین کا ہر حرکت کرنے میں اور ہر سکون کرنے میں، یعنی حرکت کرنے میں اور ٹھہرنے میں کائنات کے اندر ایک ضرور شاہد ہے. یعنی حرکت کرے کوئی یا کوئی سکون میں رہے، ٹھہرا رہے، اس میں بھی دلیل ہے اللہ رب العالمین کی. فَكَيْفَ يَجْحَدُهُ أَحَدٌ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، تو اللہ عز و جل کو انکار کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ اس بڑی کائنات کا کوئی رب نہیں؟ یہ مخلوقات جو ہیں یہ خالق کے بغیر بنی ہیں. کون ایسا ہوگا، ایسا معاند، ایسا بد دماغ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اتنی بڑی کائنات کسی بنانے والے کے بغیر ہی وجود میں آیا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ خالق کے بغیر خود بخود بنی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی خالق ہے تو وہ خالق کون ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، ام جعلوا للہ شرکاء، ام جعلوا للہ شرکاء. اللہ رب العالمین مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے شریک بنا دیے؟ خلقوا کا خلقی، کہ ان شریکوں نے اسی طرح پیدا کیا جیسے اللہ تعالی نے پیدا کیا. جو طاقت اللہ رب العالمین کو ہے پیدا کرنے کی، تو کیا ان شریکوں کے اندر بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، اور پھر لوگوں پر جو ہے کیا ہے، یہ مشتبہ ہو گیا کہ اللہ نے کیا بنایا اور کسی اور نے کیا بنایا. قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے اور غلبے والا ہے. سورۃ رعد آیت نمبر 16. سورۃ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پوری کائنات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اللہ رب العالمین کی طرح کسی چیز کو پیدا کر سکے. یہ پیدا کر سکنے کی طاقت، پیدا کرنے کی طاقت، بنانے کی طاقت اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں. چیلنج دیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے پوری کائنات کو. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. سورۃ رعد آیت نمبر 16. تو یہ ایک نشانی ہے، ایک نشانی یہ پہاڑ، زمین وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں کونی آیات. ان کو کونی یعنی کائنات کی آیات کہتے ہیں. دوسری قسم جو ہے آیات کی وہ ہے قرآنی آیات. قرآنی آیات دوسری قسم ہے آیات کی، چاہے قرآنی آیات ہو چاہے سابقہ آسمانی کتابوں کی آیات ہو. تو یہ جو ہے ان کو ہم کہیں گے شرعی آیات، قرآنی آیات، جن کو تلاوت کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے وہی منزل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ قرآنی آیات جو ہیں یہ نازل کی گئی. تو یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہیں. یہ ساری آیات
اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے. یہ ساری آیات دلیل ہے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، اور اللہ رب العالمین کے کامل ہونے کی، اور اللہ رب العالمین کی صفات کے مکمل ہونے کی، صفات کاملہ ہونے کی، اور اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ جو ہے وہ کاملہ ہیں. اور پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کا حقدار ہے اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ ساری کی ساری آیات چاہے کونی آیات ہوں یا چاہے قرآنی آیات ہوں، یہ ساری کی ساری دلیل ہے اللہ رب العالمین کے خالق، اللہ رب العالمین کے مالک، اللہ رب العالمین کے موجد، اللہ رب العالمین کے مدبر ہونے کی، اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہیں. آیات قرآنی اور آیات کونی کے اندر ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آیات قرآنی جو ہے، آیات قرآنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم ہے. قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم ہے، اور اس میں توحید ربوبیہ کا ثبوت ہے، رب العالمین کے پروردگار ہونے کی دلیل ہے اس میں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم ہے. اور پھر جو توحید کی جو دلائل ہیں، توحید کی جو آیات ہیں، توحید ربوبیہ کی جو دلائل آیات ہیں، ان آیات سے توحید الوہیت پر استدلال ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ربوبیت کے دلائل پر آیات نازل فرمائی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر الامور ہے، اللہ رب العالمین زندہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مارنے والا ہے، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے افعال جو ہے اللہ رب العالمین کے. تو ان آیات میں کیا ہے؟ اس میں توحید ربوبیہ کا جہاں ثبوت ہے، وہیں ان آیات کے اندر استدلال ہے اس بات پر کہ اگر خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن اگر آپ غور کریں گے، پورا قرآن اسی معنی پر گھومتا ہے. پورا معنی، پورا قرآن کا لب جو ہے وہ عبادت ہے. پورے قرآن کا لب، پورے قرآن کا مغز جو ہے وہ ہے عبادت. یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ بنے. پورے قرآن کے پر آپ غور کریں گے تو پورے قرآن کے اندر یہی معنی جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ بھائی اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ جو ہے مالک ہے. تو اب تم کو کیا چاہیے؟ تم کو یہ چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو. اللہ تعالی نے جو ہے اپنی عظیم آیات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بیان کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جیسا کہ آگے آئے گا. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین آیات ہیں. آیات بہت ساری ہیں لیکن یہ عظیم ہیں. رات اور دن، سورج اور چاند، یہ بڑی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی خالق ہونے کی. رات اندھیری رات ہے، جو ہی رات آتی ہے پوری کائنات کو اندھیرے میں ڈبو دیتی ہے. دن جو ہی آتا ہے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. لوگ پھیل جاتے ہیں اپنے کام اور کاج میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ قصص آیت نمبر 71 سے
سرمد کے معنی ہمیشہ جاری رہنے والی، یعنی ہمیشہ راضی رہے الی یوم القیامہ، قیامت تک. یعنی اگر اللہ چاہے تو تم پر رات کو جو ہے کیا ہے، رات کو ڈھانک لے تم پر رات چھا جائے، اور رات جو ہے کب تک چلے؟ قیامت تک، الی یوم القیامہ. تو من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ یأتیکم بضیاء، جو روشنی لا سکتا ہے. افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ رب العالمین دن کو تم پر جو ہے کیا ہے چھا جائے، اس دن کو تم پر پھیلا دے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو رات کو لائے، اس رات کو تسکنون فیہ، جس رات کے اندر تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے. افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد فرمایا اللہ نے تیسری آیت میں وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کے اندر سکون اختیار کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کی تلاش کرو دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات اور دن کا جو نظام رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. رات تمہارے لیے باعث سکون، اور دن تمہارے لیے باعث ابتغاء رزق کی تلاش، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے دن کو رکھا، روشن رکھا اس کو. اور یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین، اگر وہ طاقت ہے اللہ کو کہ وہ کیا کرے، وہ پوری رات کو قیامت تک پھیلا دے. اللہ کی طاقت ہے کہ وہ پوری کائنات پر دن کو قیامت تک جو ہے کیا ہے پھیلا دے. رات ہو ہی نہیں، صرف دن ہی دن ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو تمہارے لیے رکھا تاکہ تم اللہ کا رزق بھی تلاش کرو، اور تمہیں سکون بھی ملے، اور یہ اللہ کا فضل تمہیں ملے، اللہ کی روزی تمہیں ملے، اللہ کا فضل تمہیں حاصل ہو، اور تمہیں سکون حاصل ہو. تو تم اس پہ کیا کرو؟ تم اس پہ شکر کرو. اسی لیے بندے پر اگر کتنی بھی نعمتیں ہوں، اللہ کی کتنی بھی نعمتیں، بے بہا نعمتیں ہوں، ان نعمتوں کا بدلہ بندہ چکا ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ یہ کیا کہے، یہ کہے اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. یہ اللہ کی حمد بیان کرنا جو ہے یہ ان تمام نعمتوں سے بھاری ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، رات اور دن اللہ رب العالمین کی جو ہے آیات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیاں ہیں. یہ رات اور دن، نہ پوری رات اور نہ پورا دن، بلکہ رات اور دن دونوں ملا کر. کیونکہ اگر رات اور دن کا سلسلہ نہ ہوتا، صرف رات ہی رات ہوتی، صرف دن ہی دن ہوتا، تو ساری کی ساری بندوں کی جو مصلحتیں ہیں وہ خاک میں مل جاتی، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، لوگ تھک جاتے. لیکن اللہ نے کیا ہے؟ سکون بھی رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو کیا رکھا ہے؟ ان کو فضل اور رزق کی تلاش کے لیے بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے لگا رکھا. رات اور دن جو ہے یہ منظم اندازے سے، بڑے مرتب انداز سے، بڑے ڈھنگ سے اپنے وقت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پیچھے نہیں رہتا اور نہیں تبدیل ہوتے ہیں، ایک نظام پر. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی حکیم ہے. اللہ رب العالمین حکمت والے ہیں، اور یہ افعال العباد جو ہیں، بندوں کے جو کارخانے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خراب ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، لیکن ضرور ان میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، وہ ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ بدلتے ہیں، وہ معطل ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوقات یہ نہ اس میں خرابی ہوتی ہے، سوائے اس وقت کے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو خراب کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، اذا السماء انشقت، جب آسمان میں دراڑیں پڑیں گی، واذا الارض مدت، جب زمین میں پھیلا دی جائے گی، زمین پھیلا دی جائے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات اور دن کو تب تک کے لیے جاری رکھا ہے، تب تک کے لیے ساری رکھا ہے.
اس میں نہ کوئی خلل، نہ کوئی فرق، نہ کوئی تخلف، نہ تاخر، بلکہ اپنے نظام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، آفتاب اپنے مستقر پہ چلتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کا راہوار مقرر کیا ہے، جو منزل اس کی اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے، یہ اسی پہ چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب علم والے رب کا کیا ہے، مقدر کیا ہوا ہے، اندازہ لگایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مقرر کیا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کبھی چاند کو پا ہی نہیں سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہیں رات دن پہ پہلے ہو سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے آسمان کے نیچے تیرتے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے بڑا منظم انداز سے، بڑا مرتب انداز سے تب سے شروع ہوا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اب تک جاری و ساری ہے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا یہ ٹوٹیں گے، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ پاش ہوں گے، تب تک نہیں۔ اس کے برعکس لوگوں کے کارخانے، لوگوں کے صناعات، لوگوں کی کاریگری وہ معطل ہوتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی بھی ٹھوس کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کا حال ہے، آپ دیکھتے ہیں جہازوں کا حال ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ اسٹیمروں کا حال ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں ان پہ پوری توجہ دی جاتی ہے، لیکن دن آتا ہے کہ وہ کیا ہے، خراب ہوتی ہیں، وہ معطل ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کی یہ بنائی ہوئی یہ رات اور دن، یہ شب و روز، یہ معطل نہیں ہوں گی، یہ جاری رہیں گی، کیونکہ یہ قدیر اور حکیم جل و علا کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ سن اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو ٹھوس بنایا، جس نے ہر چیز کو ٹھوس بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ٹھوس بنایا ہوا نظام ہے، یہ بگڑے گا نہیں، یہ تب تک نہیں بگڑے گا جب تک اللہ رب العالمین اس کو نہ بگاڑے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے لیے بقا رکھا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور جن چیزوں پہ اللہ رب العالمین نے فنا ہونا لکھا ہے وہ فنا ہو کے رہیں گی۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے باقی رہنے کے لیے رکھا ہے اس میں سے جنت اور جہنم بھی ہے۔ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہیں، وہ اس کے بعد بھی رہیں گے، وہ قیامت کے بعد بھی رہیں گے، قیامت آنے پر جنت اور جہنم موجود رہیں گے، وہ فنا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے حوریں وہ بھی فنا نہیں ہوں گی، یا جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی، بلکہ فنا جو ہوگا وہ کائنات ہوگی۔ کائنات کے اندر ذی روح جو ہے ساری کی ساری فنا ہوں گی، یہ ختم ہوں گی، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان اجل اللہ لآت، بے شک اللہ رب العالمین کا اجر جو ہے، جو موعد ہے، وہ آ کے رہنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین پروردگار ہے، اللہ رب العالمین رب ہے کائنات کا۔ اور جب اللہ رب العالمین کائنات کا رب ہے تو گویا کہ عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کے شان نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العالمین کی آیات میں سے، اللہ رب العالمین کی آیات میں سے گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الہیت پہ دلیل دی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند ہے،
لا تسجدوا للشمس، تم لوگ آفتاب کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا ایاک نعبد، اس طرح سے ایاہ تعبدون، ایاک نعبد ایاہ تعبدون، یہ ایک معنی میں اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاہ تعبدون، اس میں حصر ہے، اس میں معمول مقدم ہے، عامل مؤخر ہے۔ اصل میں جو تھا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعبدونہ، لیکن کہا ایاہ، اس میں تخصیص ہے، اس میں حصر ہے۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم سجدہ اس اللہ کو کرو جس اللہ نے ان سورج اور چاند کو بنایا، رات اور دن کو بنایا، نہ کہ اور چیزیں جو ہے، نہ کہ تم ان بڑی ہیکل جو ہے صفات، ان بڑی بڑی کائنات کو سجدہ کرو، اس سورج کو سجدہ کرو کہ یہ روشنی دیتا ہے، یا تم چاند کو سجدہ کرو یہ روشنی دیتا ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزوں کی تم سجدہ کرو کہ یہ کیا ہے، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم ان کے خالق کو سجدہ کرو، تم ان چیزوں کے خالق کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اس ذات ذوالجلال کے سامنے تم کیا ہے سجدہ ریز ہو جاؤ، تم اس کی عبادت کرو۔ سورج اور چاند یہ کیا کرتے ہیں، یہ پوری کائنات کو ایک دم روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر وجعل القمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والقمر ضیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو روشنی کے طور پہ جو ہے بنایا ہے۔ یہ چاند کیا کرتا ہے، یہ رات کو روشن کرتا ہے، یہ راستے کو روشن کرتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی مصالح اس میں ہیں، لوگوں کی مصلحتیں اس میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے درختوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے پھلوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے سمندروں کو بنایا، یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام ٹھیک رکھنے کے لیے بنایا۔ اور یہ کائنات کا سارا نظام ٹھیک کیوں رکھا، یہ انسان کے لیے تابع کر دیا، اور انسان کے تابع کیوں کر دیا، تاکہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ ہی کا بندہ بنے۔ سورج اگر جو ہے پوشیدہ ہو جائے تو پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات کو نقصان پہنچے، پوری کائنات کے جو ہے نظام معیشت تباہ ہو جائے، ان کے مسائل برباد ہو جائے۔ اگر چاند جو ہے پوشیدہ چھپ جائے تو اس میں بھی بہت سے کیا ہے، بہت سے نقصانات ہیں، مثلا پھلوں کے لیے، درختوں کے لیے، اور اس طرح سے دوسری بہت سی چیزوں کے لیے یہ بہت ہی نفع بخش ہے۔ چاند اگر یہ جو ہے غائب ہو جائے تو یہ ساری مصلحتیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا دیوالہ نکل جائے، اس کا دیوالیہ نکل جائے۔ اور جو ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اس میں حساب کی پہچان ہے، اس میں آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ حساب پہچانتا ہے کہ آج فلاں دن ہے، آج فلاں رات ہے، آج فلاں تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بڑے اچھے انداز سے فرمایا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، سورۃ یونس۔ کوئی سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر نورا وقدره منازل، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی بنایا، وقدره منازل، منازل یہ منزل کی جمع ہے، اور اس کو مقدر کیا منزلوں میں۔ جو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ عاد کالارجون القدیم، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلوں کو بیان فرمایا، اس کی جو ہے اس کے مہینے میں آنے کے جو حسابات ہیں ان کو بیان فرمایا لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سالوں کا اور حساب کا جو ہے کیا ہے عدد معلوم ہو۔ اور اسی طرح سے سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہیے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا ہے میقات ہے، اور یہ حج کا زمانہ اس سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، جس میں کیا ہے بہت سے عدد معلوم ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ حکمتوں سے بھرپور ہے اللہ رب العالمین کا یہ نظام۔ اور اللہ رب العالمین
کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن سورۃ طلاق آیت نمبر 12. اور اس طرح سے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا. تو یہ بعض جو ہے بعض پر ہے آسمان دنیا، پھر وہ جو اس کے بعد پھر ساتوں آسمان تک، اور ان سب کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. اور 7 زمینیں بھی اسی طرح ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ومن الارض مثلهن، وہ بھی تہ بتہ ہے. اور ہر طبقہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آسمان کے طبقات ہیں، اور ان میں بھی ساکنین ہیں، اس میں بھی آبادی موجود ہے. جیسے آسمانوں میں چاند ہے اور جو ہے اسی طرح سے آسمان ہے، اور اسی طرح سورج ہے، چاند ہے. تو زمین کے جو مخلوقات ہیں ان میں سے چوپائے ہیں مختلف قسمیں، اسی طرح سے پہاڑ ہیں اور پتھر ہے وغیرہ، اور اسی طرح سے اس میں کانے بھی ہیں. سمندر میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کونی آیات میں سے ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ذکر کیا، یہ کچھ نشانیاں ذکر کی، اس میں کچھ نشانیاں باقی ہیں، انشاءاللہ انہیں اگلے درس میں ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہاں پہ انہوں نے دلیل دی اس بات کی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سے السماوات السبع، ساتوں آسمان ہے، والارض السبع، اور ساتوں زمینیں ہیں، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. رات، دن، سورج، چاند، اس کے بارے میں ہم نے کچھ عرض کیا، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے، اور جو ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو